صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ غفلت کی زندگی اور غفلت میں پڑھی گئی نمازیں۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ تعجب ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں لیکن عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ آپ نے جواب دیا، شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ حق بندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کسی شخص نے حضرت ابی یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے ہے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی بندگی کر، پھر دیکھ عبادت میں کیسا مزہ آتا ہے۔ ذرا یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، نہ کہ نماز کے لیے۔ بعض حضرات ہوتے ہیں نماز 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 نماز، بھائی کون سی نماز؟ نماز یہ ایک عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے۔ تو نماز تو پڑھنی ہے لیکن دل میں خیال رب کا ہونا چاہیے، رب کی یادیں بسی ہونی چاہیے۔ اور جب ہم نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت دنیا کو بھول جائیے، صرف اور صرف یہ اپنے دل میں تصور کیجئے کہ میں رب کو دیکھ رہا، رب مجھے دیکھ رہا۔ اور نماز کا مطلب بھی یہی ہے، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ دیکھیے سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک شخص نے نماز شروع کی اور جب ایاک نعبد، یعنی ایاک نعبد کا مطلب ہوتا ہے میں تیری ہی عبادت کروں، پڑھا، یعنی ایاک نعبد پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں خالص اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، تو نے جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ تب اس نے مخلوق سے قطع تعلق کر لیا اور نماز شروع کی۔ جب پھر اسی آیت تک پہنچا تو وہی دل میں گزرا کہ میں خالص اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ پھر ندا آئی، تو اپنے مال کی عبادت کر رہا ہے۔ اس نے سارا کے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور نماز کی نیت کی۔ جب اسی آیت پر پہنچا تو پھر خیال آیا کہ میں حقیقتاً اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ندا آئی، تم جھوٹے ہو، تم اپنے کپڑوں کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اس بندے خدا نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سب کپڑے راہ خدا میں لٹا دیے، یعنی کہ لوگوں سے بھی قطع تعلق کر لیا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے۔ اب یہ دل میں خیال کر رہے بے شک ہے اللہ میں تیری ہی عبادت کر رہا ہوں۔ اب جو نماز میں اس آیت پر پہنچا تو آواز آئی کہ اب تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ سب کچھ لٹانے کے بعد اب تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ان تمام واقعات سے کیا معلوم چلتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، پتہ نہ کس حال میں کر رہے ہیں، تو جب بھی عبادت کریں تو رب کی بارگاہ میں عبادت سے زیادہ اس کی قبولیت کی دعا کریں کہ اللہ جو بھی عبادت کر رہا ہے یہ تو قبول فرما لینا۔ رونق المجالس میں ہے، ایک شخص کی عبائیں گم ہو گئی اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو کون لے گیا۔ جب اس شخص نے نماز شروع کی تو اسے یاد آ گیا کہ جو ہی نماز سے فارغ ہوا غلام کو آواز دی کہ جاؤ فلاں آدمی سے عبائیں لے آؤ۔ غلام نے کہا آپ کو یہ کم یاد آیا؟ اس نے کہا مجھے نماز بھی یاد آیا۔ اللہ اکبر۔ غلام نے فوراً جواب دیا تب تو آپ نے نماز آبا کے لیے پڑھی ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ ہر ذی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے اور اپنی آخرت سنوارتا رہے
جیسا کہ فرمان الہی ہے بل کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کو فکر کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی زیادہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے حسنے سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں رہے گا۔ یعنی اس کے دل سے آخرت کی محبت نکال دی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے 40,000 دینار اعلانیہ اور 40,000 دینار پوشیدہ خرچ کر دیے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنے رب سے لے کر کے ابو بکر کو عطا کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت دنیا اور اس کی خواہش مکمل پرہیز کرتے تھے، اسی لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز صرف مینڈے کی ایک رنگی ہوئی کھال اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو غفلتوں کی زندگی سے کوسوں دور عطا فرمائے اور اپنی زندگی پر غور و فکر کرنے کے توفیق رفیق عطا فرمائے، اس کی عبادت